جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام مرا ہی نہیں تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ حالانکہ جھوٹا شعر ہے، انتہائی غلط شعر ہے، کیونکہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی گل نہیں تھی کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی ہے کہ اسلام کربلا سے پہلے مر چکا ہوتا ہے؟ کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی، اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین ملاؤں کا مذاق بن جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یزید کافر ہے یا مسلمان؟ آپ تو کافر کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے اسلام کا انکار کیا نہیں۔ نبیوں کا قتل کرنا کفر ہے، لیکن کسی بھی عام انسان کا یا صحابی کا قتل کرنا کیا ہے؟ کفر نہیں، کفر کے برابر ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، علماء اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو یزید کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً آپ کافر تو کہہ نہیں سکتے۔ جب کافر نہیں ہے تو انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ آخر جنت ضرور جائے گا۔ تو جو انسان جنتی ہو، کیا اس پر لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جنتی انسان پر لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ لیکن علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء شیعہ، علماء سنی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے، دیکھیے ذرا پہلے، اس کے بعد مزید کچھ باتیں میں پھر بعد میں کرتا ہوں۔ یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک۔ اہل حدیث کے مولانا توصیف صاحب، مولانا توصیف رحمانی، یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ یہ جتنے یزید کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا۔ یہ بھی اہل حدیث کا مولانا ہے۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا، دار یزید۔ یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چاندی ہو جائی کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے۔ بتائیے، جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے خود مسلمان اور بہت سے مومنین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اللہ کو مانتا تھا، رسول خدا کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، صرف امامت کا منکر تھا۔ ایسا نہیں ہے، یزید خدا ہی کو نہیں مانتا تھا۔ ارے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اور حسین کا خون بہا دے۔ کہ جب اہل بیت کے سر لائے جا رہے تھے تو یزید اس وقت شراب پی رہا تھا، اور شراب پیتے ہوئے جام ہاتھ میں تھا، بار بار بعض اس کے پاس قرآن کے اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا، اور نشے کی حالت میں بار بار انسان، کیونکہ بعض اوقات اس کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب ڈراؤزی ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی، تو اس کی حقیقت زبان پہ آ رہی تھی اور وہ بار بار یہی شعر پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جاء۔ یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں مانتا، میرے اجداد صحیح تھے، محمد غلط تھا۔ وہ اپنی اصلیت بتا رہا تھا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ حضرت جبرائیل کو، نہ حضرت رسول خدا کو۔ تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا۔ یہ دھوکہ ہے جو بہت سے یزید کے ماننے والوں نے دیا۔ بے شک حضرت حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی، اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی، جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد، ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں استخارہ ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے
وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا یزید قوة الا رحمۃ اللہ باللہ. علیہ کہنا چاہیے۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا، یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، یزید اور پوری یزیدیت انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ یزید کا قطعی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے، اور صرف کتب تاریخ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ حضرت کرام، ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے دو باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان چار طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی رائے جو علماء اہل حدیث نے دی ہے کہ یزید کو کافر کہنا ناجائز و حرام ہے۔ میں اہل حدیث کے مولانا سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو کہتے ہیں یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یزید پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو دو شخص جب آپس میں لڑتا ہے تو دونوں میں سے ایک مجرم ضرور ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ مجرم کس کو مانتے ہیں، امام حسین کو یا یزید کو؟ اگر آپ امام حسین کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بتائیے اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء دیوبند اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ یزید کو کافر بھی نہیں کہتے اور مسلمان بھی نہیں کہتے، وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن شیعہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یزید کیا ہے، کافر ہے، اس کے کفر پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور علماء بریلوی جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یزید چونکہ امام حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ حسین کا قتل کرنا میرے نبی کے قتل کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو جس نے حسین کو قتل کیا اس نے رسول کو قتل کیا، اور جو نبی کو، جو رسول کو قتل کرتا ہے اس کی نجات ناممکن ہے، اس کی نجات کبھی نہیں ہو سکتی، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔